باب من صلی وقدامہ تنور، اگر کوئی شخص تنور یعنی تنور جسے ہم کہتے ہیں اس کے سامنے نماز پڑھے، یعنی آگے آگ جل رہی ہو اور نماز پڑھا جا رہی، یا اسی طرح بعض لوگ پوچھتے جی ہیٹر کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ان کے خیال میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مجوسی آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا کہیں سامنے جہاں آگ جل رہی ہو تو اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی ایسی چیز سے جو توجہ ہٹائے اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مجبوراً ایسی جگہ اگر پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مراد یہ ہے اس سے۔ او نارن، یا آگ ہو، او شیء مما یعبد، یا کوئی ایسی چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں، فاراد بہ اللہ، لیکن نماز پڑھنے والے کی نیت اللہ کی ہی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو۔ مثلا آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز جا پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ہر طرف ایسے ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ فرعونیوں کے ہیں اور کچھ سری لنکنز کے اور کچھ دنیا بھر کے، بہت لوگوں کو خبط ہوتا ہے فگرز اکٹھی کرنے کا، تو ان کے گھر میں اگر نماز کا کبھی موقع ہو تو اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ سارے گھر کے بت سمٹوائیں ان کے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مجبوراً پڑھی جا سکتی ہے، یعنی یہ اصول نہیں یا ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہم کسی جگہ پہ درس کیا کرتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑی تصویر کسی کی لگی ہوتی تھی، تو ہر ہفتے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ یہ اس کمرے میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے اور نماز کیسے ہوتی ہے، یہ درس کیسے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر بھی اس کا جواز پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے آپ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیجئے، افضل ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو ہٹانا باعث فتنہ ہے اور اس فتنے کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا اچھا نیکی کا کام جو ہے وہ رک جائے، تو پھر دو چیزوں میں سے اس کو اختیار کریں کہ جس میں نیکی کا احتمال زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے بھی ہمیں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، یعنی کراہت کے ساتھ ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ قال الزہری اخبرنی انس، زہری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس نے بتایا، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اردت علی النار وانا اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آگ میرے سامنے لائی گئی، یعنی جہنم مجھے دکھائی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس میں نماز توڑی نہیں کہ سامنے آگ آ گئی ہے، تو آگ خواہ جہنم کی ہو یا دنیا کی ہو، اگر کسی وجہ سے سامنے آ جاتی ہے یا نماز وہیں پر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال ان خسفت الشمس، سورج کو گہن لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم قال اریت النار، یعنی جب میں یہ نماز پڑھ رہا تھا سورج گہن کی تو مجھے آگ دکھائی گئی، فلم ارى منظرا، تو نہ دیکھا میں نے کوئی منظر، کل یوم میں، اس دن کی طرح، قط کبھی بھی، افزع زیادہ ڈراؤنا، یعنی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سامنے لا کے دکھا دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو اس قدر ڈراؤنا ہو، یعنی اس قدر بھیانک سین تھا۔ باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہیت یعنی مکروہ ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، کرو اپنے گھروں میں اپنی نمازوں میں سے، یعنی کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ اسی لیے آپ نے وہ پیچھے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے تشریف لے جاتے تھے۔ ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس میں کوئی نماز ہی نہ ہو، اس میں بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو۔ اگرچہ خواتین پڑھتی ہیں لیکن بعض اوقات خواتین بھی مسجدوں میں چلی جاتی تھیں، تو یہ نہ ہو کہ گھر میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے، کچھ حصہ نماز کا گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو۔ باب الصلاۃ فی مواضع الخسف، دھسی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا، خسف ہوتا ہے زمین کا دھسنا، والعذاب، اور جن جگہوں پہ عذاب آیا جیسے عاد اور سمود وغیرہ پر، یا ایسی جگہ جہاں زلزلے سے زمین دھس جائے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا۔ ویذکر، اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کرہ الصلاۃ، ناپسند فرماتے تھے نماز پڑھنا، بخسف بابل، بابل کے اس شہر میں جہاں زمین دھسی ہوئی تھی، یعنی جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں پر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نمرود نے بڑی بڑی عمارات بنوائی ہوئی تھی، کوفہ کی زمین ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دھنسا دیا تھا، جس طرح قارون جہاں پر دھنسا تھا اس علاقے میں بھی، وہ تو خیر مصر میں تھا، تو اگر وہ جگہ معلوم ہو تو اس کے آس پاس بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پر عذاب آتا ہے لوگوں پر، تو وہ زمین بھی اس عذاب کی زد میں ایک طرح سے آ جاتی ہے اور اس پر لعنت برستی رہتی ہے، کیونکہ وہ ملعون شدہ یا عذاب شدہ لوگ اس میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔
حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تدخلوا نہ تم داخل ہو على هؤلاء المعذبین ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر، یعنی جہاں عذاب اترا ہے ان علاقوں میں مت اندر جاؤ، الا ان تکونوا باقین، ہاں ایک حالت میں جا سکتے ہو کہ روتے ہوئے داخل ہو، یعنی ان کے عذاب کو باعث عبرت سمجھ کر وہاں جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پھر اگر نہ ہو تم باقینا رونے والے، یعنی اگر رونا نہ آئے، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو مت اس پہ داخل ہو، یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا اس کو تفریح کے طور پر ایسی جگہوں کو وزٹ مت کرو۔ لا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی آ پہنچے جو انہیں پہنچا، یعنی تم بھی کہیں اس عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر، اور یہ حدیث آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے ہجر کے مقام پر گزرے، اور ہجر سورۃ الحجر بھی آتا ہے۔ یہاں سمود کی قوم بستی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا جس کے نتیجے میں سب کے سب ہلاک ہو چکے تھے، تو آپ نے ان جگہوں پر اندر جانے سے بغیر عبرت کی نگاہ کے منع فرمایا، اور نماز تو بدرجہ اولا پھر منع ہوگی وہاں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باب الصلاۃ فی البیات، چرچ میں نماز پڑھنا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے کنیسہ میں داخل نہیں ہوتے، من اجل التماثیل، بتوں کی وجہ سے، یہ تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہم ان میں اندر نہیں آتے، التی فیہا الصور، وہ جن کے اندر تصویریں ہیں۔ وکانا ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یصلی فی البیعۃ، چرچ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، الا بیعۃ فیہا تماثیل، مگر اس چرچ میں نہیں پڑھتے تھے جہاں پر مورتیں رکھی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ مورتیں عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ گھروں میں عموماً جب لوگ بت رکھتے ہیں، بت میں اس لیے لفظ بول رہی ہوں کہ اگر میں نے ان کو اسٹیچوز یا فگرز یا کچھ اور کہا تو معاملہ ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اصلاً تو وہ بت ہی ہیں، تو وہ عبادت کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو صرف سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ناپسندیدہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری قوم کو ناراض کر لیا تھا اور آگ میں گرنا گوارا کر لیا ان کی خاطر، خیر وہ تو ایک الگ معاملہ، وہ تو خلیل اللہ تھے اور ہمارا کیا تعلق اللہ سے۔ الا بیعۃ فیہا تماثیل، مگر ایسے چرچ میں جس میں مورتیں رکھی ہوئی ہوں، یعنی چرچ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر چرچ میں بت رکھے ہوئے ہوں پھر نماز نہیں ہوگی، پھر نہیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر باہر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز کا؟ کنیستن، ایک کنیسہ کا، ایک چرچ کا، رأتھا بارض الحبشہ، جس کو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، یقال لہا ماریا، اس چرچ کا نام میری تھا، ماریا تھا، فذکرت لہو، تو انہوں نے ذکر کیا ان کے لیے، ما رأت فیہا من الصور، جو بھی انہوں نے تصویریں وغیرہ دیکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تصویروں کی ڈیٹیلز بتائیں۔ مکہ میں چونکہ کوئی چرچ نہیں تھا اس لیے آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایسے علاقوں میں خود نہیں گئے، آپ نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک قوم، یہ وہ قوم ہیں، اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ مر جاتا تھا، او الرجل الصالح، یا کوئی نیک شخص، بنوا علی قبرہ مسجدن، تو اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا نا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کا حرف بحرف اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں گھس جاؤ گے، یعنی وہی سب عادتیں اور اعمال تم میں بھی آ جائیں گی، قرآن اور حدیث سب کچھ تمہارے گھروں میں ہوتے ہوئے جو عادات ان کے اندر آئی تھی۔ پھر فرمایا کہ وصوروا فیہ تلک الصور، اور انہوں نے اس میں ان لوگوں کی تصویریں بنا لی، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ باب، نام نہیں رکھا، امام بخاری کو کوئی اچھا نام نہیں سوجا ہوگا اس لیے صرف حدیث لے آئے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ و عبد اللہ بن عباس قال، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں، لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آخری وقت، نزل بے کا مطلب ہے یہاں یعنی آپ کی وفات کا وقت آپ کے قریب آ گیا، تفق یترہ خمیسۃ لہ علی وجہہ، تفق شروع ہو گئے، یترہ ڈالنے، خمیسۃ ایک لوئی، لہو جو آپ کی تھی، علی وجہہ اپنے چہرے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب ترین وقت میں چہرے کے اوپر اپنا کمبل ڈال رہے تھے۔ فاذا اغتم بها، جب آپ کا دل گھبرانے لگتا، غم کا مطلب ہوتا ہے نا چھا جانا، یعنی طبیعت پہ کوئی چیز جیسے چھا جاتی، کشفها عن وجہہ، تو اپنے چہرے کو کھول دیتے، یعنی ایک بے چینی کی کیفیت میں تھے، کپڑا اوپر کبھی ڈالتے کبھی اتارتے۔ فقالا، تو اس موقع پر یعنی بالکل اپنے آخری لمحوں میں آپ نے فرمایا،
وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اس طرح ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا. یحذر ما صنعوا، آپ محتاط کر رہے تھے ان چیزوں پر جو انہوں نے کی، یعنی یہود و نصارہ کے کاموں سے اپنی امت کو بچنے کی تلقین فرما رہے تھے. اب شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اب بھی تو مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت مسجد کے اندر نہیں تھی، مسجد پہلے بنائی گئی اور قبر بعد میں بنائی گئی، اور قبر مسجد کے اندر نہیں تھی اس وقت. یہ تو مسجد کو جب وسعت دی گئی تو اس لیے قبر اندر آ گئی ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک آخری حصہ ہے اس کا، بیچ میں نہیں ہے. اور قبر کی نیت کر کے یا قبر کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اس سے ہمیشہ منع کیا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنا دیجئے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں، لوگ اس کو پوجنے لگیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. قاتل اللہ یہ ایک محاورہ ہے لعنت کا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدوں میں بدل دیا. یہاں صرف یہود کا ذکر ہے، لیکن دوسری احادیث میں نصارہ کا بھی ذکر آتا ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ہشیم قال حدثنا سیار هو ابو الحکم قال حدثنا یزید الفقیر قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی واحلت لی الغنائم وكان النبی یبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة واعطیت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد، مسجد میں عورت کا سونا. جانا تو دور کی بات، سونے کا کیا حکم ہے؟ کیا جا کے اگر وہاں نیند آ جائے تو سو سکتی ہے؟ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ ان ہشام ان ابیہ ان عائشہ ان ولیدۃ، کہ ایک لونڈی کانت تھی سوداء کالے رنگ کی، لحین ایک قبیلے کے لیے، من العرب عرب کے، عربوں کے ایک قبیلے کی ایک لونڈی تھی جو کالے رنگ کی تھی. فاعتقوها، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. فکانت معہم، تو وہ ان کے ساتھ تھی، یعنی آزاد کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، مراد یہ ہے. قالت، کہنے لگی، فخرجت صبیۃ لہم علیہا، خرجت نکلی، صبیۃ ایک بچی، دلہن، لہم ان کی، کس کی؟ اس قبیلے کی، علیہا اوپر اس کے، یعنی اس دلہن بچی پر، وشاہ احمر من سیور، یعنی اس کے جو کمر بند تھا. عربوں کے ہاں اس طرح کیا جاتا تھا کہ جس طرح حضرت اسماء کا کمر بند جو تھا، بیلٹ جو ہوتی تھی، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے کچھ سامان باندھ کر دیا تھا، تو اسی سے ان کو ذات النطاقین کہا گیا. تو عرب عورتیں اب بھی آپ دیکھیں کہ لانگ ڈریس کے اوپر بھی کمر کے مقام پر ایک بیلٹ باندھتی ہیں، بعض اوقات سونے وغیرہ کی بھی ہوتی ہے. تو اس بچی کے اوپر، چونکہ وہ دلہن تھی، تو اس کا جو ڈریس تھا اس کے اوپر سرخ رنگ کے جو تسمے تھے، سیور تسمے، اس کا ایک کمر بند تھا. قالت فوضعته، تو اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا، یعنی کسی حاجت کے لیے جب نکلی ہوگی. او وقع منها، یا اس سے گر پڑا. وہ کہتی ہے کہ یا اس نے اتار کے رکھ دیا یا اس سے گر گیا. فمرت به حدیات، تو ایک چیل گزری، وهو ملقن، اور وہ پڑا ہوا تھا، یعنی وہ کمر بند جو تھا. فحسبته لحما، تو چیل نے اس کو، چونکہ سرخ رنگ کا تھا وہ کمر بند، کیا سمجھا؟ گوشت کا ٹکڑا. فخطفته، اس کو اچک کے لے گئی، اٹھا کے لے گئی، جیسے کوے چیزیں اچک لے جاتے ہیں. قالت، کہنے لگی، فلتمسوه، تو انہوں نے اس کو ڈھونڈا. فلم یجدوه، اس کو نہ پایا. قالت، کہنے لگی وہ عورت، غلام عورت، فتہمونی، انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کا اگر کوئی زیور خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے تو شامت کس کی آتی ہے؟ گھر کے نوکروں کی. یہی حال بیچاری اس عورت کا ہوا. قالت، کہنے لگی، فتفقوا یفتشون، وہ میری تلاشی لینا شروع ہو گئے. حتی، یہاں تک کہ فتشوا قبولہا، اس کی شرمگاہ کا اگلا حصہ بھی انہوں نے کھنگال ڈالا، یعنی اس کو بھی دیکھا. قالت، کہنے لگی،
واللہ قسم اللہ کی انی لقائمۃ معہم کہ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ ہی ابھی کھڑی تھی، اذ مرت الحدیات کہ جب وہ چیل دوبارہ گزری، فالقتہ اور اس نے اس کو پھینک دیا ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کیسے برات کی اس کی. قالت وہ کہنے لگی فوقع بینہم وہ گر پڑا کمر بند ان کے درمیان آ کے. قالت کہنے لگی فقلت میں نے کہا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذا هو یہ وہ چیز ہے جس پر تم مجھے الزام دے رہے تھے اور میں بالکل بری ذمہ تھی، دیکھ لو یہ کیا ہوا. یعنی جب وہ گرا کمر بند تو میں نے ان سے کہا یہ لو، یہ وہ چیز ہے جس پہ تم مجھے ستا رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی. بریئۃ بے گناہ، وہو ذا ہو اور یہ لو یہ ہے لے لو، یعنی میرا پیچھا چھوڑو یہ پکڑ لو اپنا کمر بند. قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. فاسلمت اسلام قبول کر لیا، یعنی اس قبیلے کو پھر چھوڑ دیا کیونکہ آزاد شدہ تھی. قالت عائشہ حضرت عائشہ کہتی ہیں فکان لہا خباء فی المسجد اس عورت کا مسجد میں ایک خیمہ تھا. بیچاری کا اپنا گھر جو کوئی نہیں تھا اور کوئی جگہ نہ تھی، ایک عورت تھی کس کے گھر رہتی. آپ نے کیا اجازت دے دی اس کو کہ مسجد کے ساتھ ہی اپنا یا مسجد میں ہی اپنا ایک خیمہ لگا لو، او حفشن یا جھونپڑا سا یعنی چھپر ڈال لو اپنے لیے یا تھا. قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فکانت تأتینی کہ عورت میرے پاس آتی ہوتی تھی، فتحدث عندی مجھ سے باتیں کرتی. قالت حضرت عائشہ کہتی ہیں فلا تجلس عندی مجلسا تو نہ بیٹھتی میرے پاس کوئی بیٹھنا، یعنی جب بھی بیٹھتی میرے پاس الا قالت مگر یہ ضرور کہتی. کیا کہتی؟ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. مطلب کیا ہے؟ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ اور وہ کمر بند کا دن، من تعاجیب ربنا ہمارے رب کی عجیب و غریب باتوں میں سے ہے. الا انہ کہ وہ، من بلدۃ الکفر انجانی کہ مجھے کافروں کے ملک سے نجات دینے کا سبب بن گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بظاہر ایک آفت آ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں انسان کے لیے خیر رکھ دیتا ہے. دوسرا یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سن لیتے ہیں. کیونکہ جس وقت یہ اس مصیبت میں گھری ہوئی تھی، الزام دیا جا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ جب اس نے دعا کی، اپنی نجات کی، تو اللہ تعالیٰ نے چیل بھیج کے اس کی نجات کر دی، وہ کمر بند آ گرا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ عورت تھی، بے سہارا عورت تھی، مجبور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی عزت دی، اسے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آیا. پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسی پناہ دی، اسے کیسا مقام دیا کہ اسے مسجد میں رکھ لیا. تو گویا مسجد ایک طرح سے ایسی عورت کے لیے دارالامان بنی. تو اللہ تعالیٰ کی جو فضل اور رحمت ہے وہ عورتوں اور مردوں میں تخصیص نہیں کرتی، بلکہ اگر ایک عورت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی راہیں کھول دیتے ہیں جیسے کسی مرد کے لیے کھل سکتی ہیں. لہٰذا یہ الزام دینا کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی حق نہیں دیا، کوئی عزت نہیں دی، یہ سراسر ایک الزام ہے. یہ حدیث بھی کیا ثابت کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا، پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رحمت کی، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے باعث رحمت نہیں تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے. اور پھر وہ بھی کس قدر شکر گزار تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرے پاس بیٹھتی اپنی اس نعمت کو ضرور ذکر کرتی. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اور اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وقتاً فوقتاً اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا رہے. قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت لها تو میں نے اس سے کہا ما شأنو کی کیا قصہ ہے تیرا، لا تقعدین معی مقعدا کبھی نہیں تم بیٹھتی میرے ساتھ، الا قلتی ھذا مگر یہ بات ضرور کہتی ہو، یعنی یہ شعر ضرور پڑھتی ہو. قالت تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فحدثتنی بہذا الحدیث کہ اس نے پھر یہ ساری کہانی مجھ کو سنائی. اور امام بخاری یہ ساری کہانی کس لیے لے کر آئے ہیں کہ نوم المرأۃ فی المسجد، عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، سو بھی سکتی ہے، خیمہ بھی لگا سکتی ہے، اس کو وہاں اگر کوئی خطرہ نہ ہو. ہماری مسجدیں تو اب مردوں کے لیے بھی خطرناک ہو گئی ہیں، عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی. لیکن اگر پرامن ماحول ہو اور عورت مسجد میں رہتی ہے تو رہ سکتی ہے. اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. تو گویا اسلام سے پہلے بھی عورتوں کو مسجد میں رہنے کی یا عبادت کی اجازت تھی. تو اسی لیے اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے عورت اور مسجد میں عورتوں کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی تو ایسا کیا جا سکتا ہے.
اور اس میں آپ دیکھیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، ظاہر ہے عورت تھی شاید بوڑھی ہو، لیکن اگر کچھ بھی جوان تھی تو اس کو پیریڈز بھی آتے ہوں گے، احتمال ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کسی کا گھر ہو، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے مسجد ہوتی ہے، اوپر امام صاحب کا گھر ہوتا ہے، تو اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس ایریے میں یعنی مسجد کی چھت کے اوپر اگر کسی کا گھر ہے اور وہاں پیریڈز والی عورت ہے تو وہ رہ سکتی ہے. جیسے پہلے بتایا تھا نا کہ ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں کمیونٹی سینٹر کا کام دیتی ہیں، وہاں شادی ہال کا کام دیتی ہیں، یا مختلف گیدرنگز وہاں پر ہوتی ہیں، تو اس میں مرد اور عورتیں شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں تو ان کی اس طرح آنے کی اجازت ہے، لیکن خاص عبادت کے مقام پر جا کے نہ بیٹھے. تو ظاہر ہے جہاں اس نے چھپر لگایا ہوگا وہاں 5 وقت نماز تو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ کان لہا خباء فی المسجد، کہ وہ مسجد کے احاطے کے اندر تھا، یعنی اس ایریے میں تھا جہاں مسجد. تو گویا مسجد میں ساری مسجد کا حکم ایک طرح کا نہیں، وہ مخصوص علاقہ جہاں مسلسل عبادت ہوتی ہے اس کا حکم بنسبت اس کے کہ جو 4 دیواری ہے مسجد کی لیکن 5 وقت وہاں نماز نہیں ہوتی، اس سے مختلف ہوگا. باب نوم الرجال فی المسجد، مسجد میں مردوں کا سونا. وقال ابو قلابہ عن انس، ابو قلابہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، قدم رہط من اکل، اکل قبیلے کا ایک گروہ، اور رہط کہتے ہیں 10 سے کم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فکانوا فی الصفۃ، اور وہ سائبان میں رہتے تھے. یہ جو صفہ ہے نا وہ خاص ایک چبوترے پر، تو اس کے اوپر چھت نہیں تھی، ایک سائبان، ایک چھتری یا ایک ٹینٹ یا تپال یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کے نیچے وہ رہتے تھے. یہ کبھی مسجد نبی بھی پوری طرح نہیں بنی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پورے مکمل انتظامات نہیں تھے. تو اسی سے پھر کیا لفظ نکلا، اصحاب صفہ سے بعض کہتے ہیں کہ صوفی کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے، صفی اور صفی سے صوفی. وقال عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں، کانا اصحاب الصفۃ الفقراء، کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے، مسافر بھی تھے اور فقیر بھی تھے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے مدینہ میں مثلا، یا کوئی ایسی جگہ پر اپنے رہنے کا انتظام کر سکتے جن کے پاس مال و دولت ہوتا تو وہ تو وہاں رہتے تھے، لیکن جن کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا ان کا ٹھکانہ مسجد ہوتا تھا. اور مسجد کا یہ کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے ہاں رہا ہے. اور تاریخ میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 2 جگہ مسلمانوں کی دن یا رات کبھی بند نہیں ہوا کرتی تھی. یہ مسلمانوں کے ترقی کے دور کی بات ہے، ایک لائبریری اور ایک مسجد، یعنی دن اور رات میں کسی وقت بھی ان پہ تالا نہیں ہوتا تھا یا ان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے. لیکن آج ہماری مسجدیں بھی لاک ہیں اور ہماری لائبریریز تو آدھے دن کے بعد ہی بند ہو جاتی ہیں آرام کرنے کے لیے. تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور اس بات کی مجھے حیرت ہوئی کہ آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں کہ برطانیہ میں یا امریکہ میں بہت سی لائبریریز ایسی ہیں کہ جو پوری رات بھی بند نہیں ہوتی، اور یہ چیز ابتدا اس کی مسلمانوں نے ہی کی تھی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب، کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خبر دی کہ وہ نوجوان تھے اور وہ سوتے تھے، اعزب کمارے تھے، لا اہل له، ان کی کوئی بیوی نہ تھی، فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مسجد نبوی میں آ کے سو جایا کرتے تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد میں سو جاتے تھے. یہ خاص طور پر اس کا نوجوان ہونے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس حالت میں بعض اوقات ان کو احتلام بھی ہو سکتا تھا سوتے میں، تو ایسی صورت میں ناپاک بھی جسم ہو جاتا تو بھی اجازت ہے. یعنی اس ڈر سے کہ کہیں میں مسجد میں جا کے ناپاک نہ ہو جاؤں تو مسجد میں سونا نہیں چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے. اچانک کوئی ناپاکی اگر انسان کو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے. تو اس سے ایک اور چیز پھر پتہ چلتی ہے کہ اگر ناپاک عورت کسی ایسے علاقے میں کھڑی ہے مسجد کے اندر ہی کہ جو خاص عبادت کا نہیں ہے تو اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت، بوقت مجبوری. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں تو نہیں سوتے ہوں گے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہوں گے آ کے. یعنی اب بھی اگر کوئی مسجد میں سونا چاہے تو وہ امام کی جگہ پہ نہیں جا کے سوئے گا، وہ کسی کونے میں کسی ایسی جگہ پہ سوئے گا کہ جہاں پر باقاعدہ عبادت نہ ہو رہی ہو. ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. فلم یجد علیا فی البیت، حضرت علی کو گھر میں نہ پایا، تنہا تھی. فقال، آپ نے فرمایا این ابن امک، تمہارا کزن کہاں ہے، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی حضرت علی کہاں ہے. حالانکہ وہ حضرت فاطمہ کے کزن نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن عربوں کے ہاں اس رشتے میں باپ یا اس سے بھی اوپر جو ہو وہ سب کزن کہلاتے ہیں. قالت، کہنے لگی، کان بینی و بینہ شیء،
کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ہو گیا تھا، یعنی ہماری جھڑپ ہو گئی. فغاضبنی، تو مجھ سے غضبناک ہوئے. فخرج، گھر سے نکل گئے. فلم یقل اندی، پھر میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، یعنی دوپہر نہیں گزاری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لانسان، کسی انسان کو نہیں، کسی کو بھی کہا، انظر اینا ہوا، جاؤ دیکھو وہ کہاں ہے. فجاء، تو وہ آ گیا. فقال یا رسول اللہ، تو اس نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو راقد فی المسجد، وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. راقد، سوئے ہوئے ہیں، یعنی ناراض ہو کے گھر سے نکلے تو کہاں جاتے؟ اگر حضور کے پاس جاتے تو جا کے بتانا پڑتا کہ کیا کر کے آیا ہوں، لہٰذا مسجد میں جا کے سو گئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، یعنی مسجد میں آ گئے، اور وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. قد سقط رداؤه، اور ان کی چادر گری ہوئی تھی، ان شقه، ان کی سائڈ سے، یعنی سائڈ سے ان کی چادر کھسک گئی، ان کے پہلو سے. واصابه تراب، اور ان کو مٹی لگ گئی، کیونکہ مسجد نبی کا فرش اس وقت کچا تھا. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحه عنه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کی مٹی کو صاف کرنے لگے. ویقول، اور فرما رہے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابو تراب اٹھ جاؤ. اور وہاں سے ان کا لقب پڑا تھا ابو تراب، یعنی مٹی والے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے داماد کو جا کے خوش کرتے ہیں. اس میں سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. عموماً اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو والدین بغیر کچھ سوچے سمجھے جانبداری کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ضرور بے قصور سمجھ کر داماد کو ہی بلیم کریں گے. تو ایسی صورت میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو زیادہ خوش کیا جائے تاکہ معاملات کی اصلاح ہو سکے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ناراض ہوتے اور حضرت فاطمہ کو دلاسا دیتے اور ان کی سائڈ لیتے اور انہیں کہتے اچھا وہ نکل گئے تو چلو تم بھی آ جاؤ روٹ کے، اور ان کو اپنے گھر لے آتے، اور پھر حضرت علی آتے تو دروازہ بند کر دیتے، تو ایسی صورت میں معاملات زیادہ بگڑ سکتے. امام بخاری نے تو اس کو نکالا کہ مسجد میں سونے کے باب میں، لیکن ہمارے لیے اس میں دوسرے بھی بہت سے پہلو ہیں قابل غور. حدثنا یوسف ابن عیسیٰ قال حدثنا ابن فضیل عن ابیہ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال رأیت 70 من اصحاب الصفہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد تھی. بعض روایات میں 300-400 کا بھی لفظ آتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، کبھی کم لوگ رہ گئے، کچھ چلے گئے پھر آ گئے. ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ مسجد ایک پناہ گاہ بھی تھی، ایک دارالامان بھی تھی ایسے لوگوں کے لیے. اور پھر ایسا نہیں تھا کہ گھروں سے بگوڑے آ گئے تھے یہاں پر یا قاتل ڈاکو چھپنے کے لیے آ گئے تھے. مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان میں سے کئی ایک جو اپنے گھر بار چھوڑ کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ سے دن رات کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے. اور اسی مسجد میں مسلمانوں کا پہلا مدرسہ کھلا، یعنی جو اصحاب صفہ کے نام سے تھا. ان کا حال یہ تھا کہ ما منہم رجل، ان میں سے کوئی ایک نہ تھا علیہ رداؤن، کے جس پہ اوپر والی چادر ہو. ان بیچاروں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اما ازارن، یا تہبند ہوتا تھا، و اما کساؤن، یا اوپر کا ڈریس ہوتا تھا. کسا کہتے ہیں جو اوپر سے قمیص لمبی پہنی جاتی ہے، اوپر ڈالا جاتا ہے اوپر کے حصے کا. قد ربطوا فی اعناقہم، جس کو انہوں نے اپنی گردن میں گرہ لگائی ہوئی ہوتی تھی. فمنہا ما یبلغ نصف الساقین، ان میں سے بعض کا لباس آدھی پنڈلیوں تک ہوتا ہے، یعنی نیچے کا کپڑا بھی پھر چونکہ اس کو اوپر بھی لپیٹنا ہوتا تھا اس لیے اونچا کر کے باندھتے تھے تو نیچے سے پنڈلیاں کھل جاتی تھی اور اس سے اوپر کا حصہ ڈھانپتے تھے، کیونکہ نماز میں مردوں کے مونڈوں کا ڈھکا ہونا، کندھوں کا ڈھکا ہونا ضروری ہوتا ہے. خان پنڈلیاں کھل جائیں لیکن کندھے نہیں کھلے ہونے چاہیے. حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بھی جب کندھا ننگا کیا جاتا ہے، طواف کرتے کرتے نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ اس کندھے کو بھی ڈھانپ کے اسے چادر کی طرح اوپر والے حصے کو لپیٹ لینا چاہیے. فمنہا ما یبلغ نصف الساقین ومنہا ما یبلغ الکعبین، اور کچھ ایسے تھے جن کا لباس ٹخنوں تک ہوتا تھا. فیجمعہ بیدہ کراہیۃ ان ترى عورتہ، تو وہ اس کو اکٹھا کرتے رہتے تھے، سمیٹتے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کے قابل شرم حصہ کھل نہ جائے. باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، نماز جب کوئی شخص سفر سے آئے تو اس وقت پڑھے، یعنی سفر سے واپس آ کر گھر میں نماز پڑھنا. وقال کعب بن مالک، کعب بن مالک کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، جب سفر سے واپس تشریف لاتے، بدأ بالمسجد، تو پہلے مسجد جاتے، فصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھتے. اور اس لیے بھی کہ پہلے آتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تو گھر والیاں اپنے گھر والوں کے واپس آنے سے پہلے گھروں کو اور اپنے آپ کو تیار کر کے رکھتی تھی. اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کہیں اور ذکر ہوتی ہے. حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ فی المسجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے. قال مصر، مصر کہتے ہیں اراہو، میں نے دیکھا اس کو. قال دحن، کہ چاشت کا وقت تھا. فقال صلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. وکان لی علیہ دین، اور تھا میرا کچھ قرض آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقروض تھے. فقدانی وزادنی، آپ نے مجھے وہ بھی دیا اور زیادہ بھی دیا.
یہ ہے آپ کا احسان کا طریقہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ صرف ایسا نہیں کیا کہ قرضہ اتار دیا اور اس میں بھی تھوڑی ڈنڈی مار لی، بلکہ ضرورت سے زیادہ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز جو ہے 2 رکعت بھی پڑھی۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنی پڑھی تھی؟ 8۔ حضرت ام ہانی جب آتی 8 پڑھی تھی، اور یہاں پر 2 کا ذکر ملتا ہے۔ باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں نماز ادا کر لے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو ایسے ہی نہ بیٹھ جائے، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اور بعض لوگ یہ کہ آ کے مسجد میں پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، نہیں، پہلے نفل پڑھ کے پھر ہی بیٹھنا چاہیے اگر بیٹھنے کا ارادہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی اس کا حکم دیا۔